میں اوویں بکواس کرن لگا۔ جو دنیا دے اوتے کافراں یہودیاں دی حکومت کھڑی ہے سجداں دے سر تے کھڑی ہے۔ اگر سید ہٹ جان اج ہٹ جان، اگر کافراں دی حکومت ختم نہ ہوئے، محمد عربی پاک دی حکومت قائم نہ ہوئے، میرا نک وڑ دیا جے، کیما کر دیا جے۔ میں اوویں بکواس کرن لگا۔ لاکھ لعنت ہو جائے سید انی دا پترا بھیج لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، ہم اپنی اسی ویڈیو میں آپ کے سامنے اس بات کو بھی پیش کریں گے کہ مفتی فضل احمد چشتی نے اپنے بیان کے اندر آل رسول کی، سادات کی اس طرح سے توہین کی ہے جو کسی امتی کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا کبھی ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا جو مفتی فضل احمد چشتی نے جو ظلم کیا ہے، سادات کا نام لے کے، سیدوں کا نام لے کے جو توہین کی ہے، جو تذلیل کی ہے مفتی نے، اور مفتی کے چاہنے والوں نے، اس بات کے ذریعے سے وہ ہم مفتی فضل احمد چشتی کا وہ جو بیان ہے وہ بھی پیش کریں گے۔ اور ہم اپنے اس بیان کے شروع میں یہ بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ سادات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے، جن کے متعلق میاں صاحب نے کچھ یوں فرمایا تھا کہ آل نبی اولاد علی دی شکل جناندی سونی، نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے میل اندر دی جاندی، آل نبی اولاد علی اور واہ سید گیلانی، دستگیر جناندہ دادا کون اناندہ ثانی۔ وہ سادات، وہ آل رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے متعلق خود آپ نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسری میری اطرت ہے، آل ہے، اولاد ہے، ذریت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی کے تحت کتنے مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ اس سے مراد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت ہے، آپ کی ذریت ہے، آپ کے وہ اقارب ہیں جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت میں حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی کتنی آیات ہیں، اور سب سے بڑی آیت آیت تطہیر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ان تمام آیات اور احادیث کے ہوتے ہوئے مفتی فضل احمد چشتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے ان سیدوں سے یزید کا پیشاب اچھا ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہ کتنی بڑی جہالت ہے، یہ کتنا بڑا بغض ہے اولاد رسول کے ساتھ کہ وہ لوگ جو سید بھی نہیں ہیں، وہ لوگ جن کا شاید اسلام کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہ ہو، ان کو مفتی صاحب سید بنا کے پیش کر رہے ہیں اور ان کو سامنے رکھ کے تمام سادات کو نشانہ بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان سے یزید افضل ہے، اور سادات کو لانتی تک معاذ اللہ، اور جاہل اور دین کا دشمن اور نہ جانے کیا کیا بکا ہے۔ مجھے یہ بات زیب نہیں دیتی، میری زبان جو ہے اس میں اتنی سخت نہیں کہ میں وہ الفاظ اپنی زبان پہ لاؤں۔ اب وہ خود الفاظ سنیں گے جب تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح سے بے دین لوگوں کا ذکر کر کے سادات کی توہین کی جا رہی ہے۔ پہلے تو امام حسین کی توہین کی جا رہی تھی، اہل بیت کی توہین کی جا رہی تھی، اور یزید کا دفاع کیا جا رہا تھا، اور یزید کے متعلق موضوع اور جعلی ضعیف روایات پیش کر کے یزید کا دفاع کیا جا رہا تھا۔ اب نوبت یہاں پہنچی ہے کہ سادات کی توہین اس طرح سے کی جا رہی ہے۔ اور سادات کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد، اگرچہ سید گنہگار بھی ہو، آل رسول ہونے کی وجہ سے ظالم حیا کر کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ہے، لیکن تم نے محض اپنی انا کے لیے، اپنے غرور اور تکبر کے بلبوتے پر آل رسول پر اس طرح سے حملہ کیا کہ یزید کے پیشاب کی بات کی اور لعنتی تک کہا
شرم آپ کو کوئی کیسے دلائے؟ اگر شرم حیا نام کی کوئی چیز ہوتی تو تم ایسا نہ کرتے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ حیا اور ایمان کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ جس کے پاس ایمان ہے اسی کے پاس حیا ہے، جس کے پاس حیا ہے اسی کے پاس ایمان ہے، جس کے پاس حیا نہیں گویا اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جو شخص ناموس اہل بیت پہ حملہ کرتا ہے اور اس طرح سے حملہ کرتا ہے اور اس طرح سے بات کرتا ہے، اور اس کے چاہنے والے باتیں کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو اہل بیت کا نام لیتا ہے، سادات کا نام لیتا ہے، صحابہ کبار کا نام لیتا ہے، جو بات کرتا ہے اور یزیدیت کا رد کرتا ہے، اس بندے کو گالیاں دیتے ہو کہ پی ایچ ڈی کر رکھی ہے تم لوگوں نے گالیوں میں۔ تو یاد رکھیں اہل بیت وہ لوگ ہیں، سادات وہ لوگ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، یہ میرے پاس کتاب ہے الصواعق المحرقہ، امام ابن حجر حیتمی مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ اس میں وہ باب ہے قرآن مجید کی جو آیات اہل بیت کے متعلق نازل ہوئیں، اس میں امام ابن حجر ان روایات کو نقل کرتے ہیں، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تم ان میں سے ان کے ساتھ رہو گے میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اور ایک چیز دوسری سے بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ایک ایسی الہی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک دروازہ ہے، اور میرے اہل بیت یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر اکٹھے جو ہیں وارد ہوں گے، یہ دونوں اکٹھے آئیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں گے، اور حوض کوثر پر پہنچنے سے پہلے پہلے یہ جدا نہیں ہوں گے، اور دیکھیں تم ان کے بارے میں میرے کیسے جانشین بنتے ہو، یعنی ان کی اتباع کیسے کرتے ہو، ان سے محبت کیسے کرتے ہو، ان سے الفت کیسی رکھتے ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت جنت کا ایک درخت ہے جس کی شاخیں دنیا میں ہیں، جو چاہے وہ اپنے رب کے پاس راستہ بنا لے۔ یعنی یہ جو درخت ہے اہل بیت، یہ جو دنیا کے اندر ہے، فرمایا اس کے ذریعے سے تم اپنے رب کے پاس آؤ۔ وہ جو رب کے پاس پہنچنے کا وسیلہ ہے اہل بیت، آل رسول، آل مصطفیٰ، وہ ان کے متعلق تم ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ وہ یزید سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا میرے اہل بیت کے ساتھ وہ عدل کریں گے اور ان کے دین سے گمراہوں کی تحریف اور باطل پرستوں کی منسوب کردہ باتوں اور جاہلوں کی تعویلوں کو دور کریں گے۔ یاد رکھو تمہارے امام خدا کے پاس تمہارے وفد ہیں، اچھی طرح غور کرو کہ تم کس کو وفد بنا کر بھیجتے ہو۔ اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے آ رہا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ستارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان ختم ہو جائیں گے، اور جب میرے اہل بیت ختم ہو جائیں گے تو اہل زمین ختم ہو جائیں گے۔ یعنی جب تک یہ اولاد رسول زمین پر ہے تو زمین قائم ہے، جب اولاد رسول زمین پر نہیں رہے گی، سادات زمین پر نہیں رہیں گے تو یہ زمین بھی باقی نہیں رہے گی۔ جن کی وجہ سے آج زمین قائم ہے، جن سادات کی وجہ سے تم ان کے بارے میں کہہ رہے ہو اور ان کے لیے لعنت کا لفظ استعمال کر رہے ہو، اور ان کے لیے تم یزید کے پیشاب کی بات کرتے ہو۔ استغفر اللہ، اتنی بڑی جسارت اہل بیت کے لیے، اولاد رسول کے لیے، اطرت رسول کے متعلق اتنی بڑی جسارت تم نے کی ہے، اور تم نے یہ کہا کہ یزید کا پیشاب افضل ہے آج کے ان سیدوں سے، اور سر سید کو تم نے خود سید بنا کے پیش کیا، سر سید کو سید بنایا اور اس کے ذریعے سے سادات، پوری سادات، نسل سادات کی توہین کی۔ اور زمانے کے اندر جو ایسا شخص جو سادات کے ساتھ منسوب ہے اس کا نام لے کر یا اس کے کسی فعل کا نام لے کر تمام سادات کی توہین کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ تم اور تمہارے جیسے یہ نام نہاد مسلمان یا یہ نام نہاد چشتی یا اپنے آپ کو سنی کہنے والے جو گالیاں دیتے ہیں، ممبر رسول پر بیٹھ کر گالیاں دیتے ہیں، ان سے تو فلاں اچھا ہے، یہ کیسے مسلمان ہے، ان سے تو یہود و نصارہ اچھے ہیں معاذ اللہ، اگر کوئی ایسا کہے تو تمہاری یہ توہین ہے کہ نہیں ہے؟
یہ سلسلہ چشتیہ کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اہل سنت کی اسلام کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ تو تم خود بدنما دھبا ہو اسلام کی چادر کے اوپر، اور تم آل رسول کے متعلق ایسی بات کرتے ہو، اور سر سید جیسے شخص کو نشانہ بنا کے تم سادات کی توہین کرتے ہو، اور سادات کو سید بنایا تم نے، سر سید کو سید بنایا، اور یہ کہا کہ سر سید جیسے پھر کہا۔ اور یہ بیان جو ہے مفتی فضل احمد چشتی کا، یہ ہماری اسی ویڈیو کے نیچے آپ کو لنک مل جائے گا، آپ اس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے غلیظانہ زبانیں استعمال کی جا رہی ہیں سادات کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف۔ ہم نے کتنے سوالات کیے، اس سے پہلے کتنے بیانات ہمارے گزرے، جن کے اندر ہم نے واضح طور پہ کہا کہ یزید کی حمایت میں انہوں نے یہ روایتیں پیش کی ہیں، ان میں سے بعض جو ہیں وہ موضوع ہیں، جعلی ہیں، من گھڑت ہیں، اور بعض ضعیف ہیں جن کو مفتی صاحب نے صحیح کہہ کے ان کے بلبوتے پہ دعویٰ کیا ہے یزید کو بچانے کا اور یزید کا دفاع کرنے کا۔ ایک بھی آج دن تک انہوں نے علمی جواب نہیں دیا سوائے گالیوں کے، زمانہ گواہ ہے، اور انشاءاللہ یہ صبح قیامت تک زہر کا پیالہ پی لے گا پورا ٹولہ مفتی فضل احمد چشتی کا، پورا ٹولہ جو ہے صبح قیامت تک ہماری بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ اور ہماری یہ جو روایات انہوں نے پیش کی ہیں ہم نے ان کو رد کر دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ امام زین العابدین نے جو ہے وہ یزید کی بیعت کر لی تھی، ایک صحیح روایت آج دن تک انہوں نے پیش نہیں کی۔ مدثر شاہ صاحب کاظمی ایک شاہ صاحب ہیں، سید ہیں، تمہیں تو ان کا بھی حیا نہیں ہے، تم نے ظالم کہہ کے ان کو پکارا اور توہین کی ہے تمہیں سید، اتنا غرور ہے، اتنا تکبر ہے تمہارے اندر، اور تم اپنے آپ کو جو ہے عالم سمجھتے ہو۔ تکبر دیکھو، اپنا غرور دیکھو، تمہیں ایک سید کی عزت کرنا نہیں آتی، تم نے ایک سید کو صرف اس لیے جو ہے اس کے بیان کو رد کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کے مقابلے میں اس لیے اترے اور ان کی بات کو اس لیے قبول نہیں کیا کہ وہ ان کی بات جو ہے وہ تمہاری بات کے ساتھ ٹکراتی تھی۔ تو ظالم تو تم ہو کہ انہوں نے تمہیں حق کی دعوت دی ہے کہ امام زین العابدین نے اگر یزید کی بیعت کی ہے تو ایک صحیح سند کے ساتھ روایت پیش کرو، ان کا چیلنج تم نے کیوں نہیں قبول کیا، اور انعام ابھی تک وصول کیوں نہیں کیا؟ یہ جو بیان کل تک تم دیتے رہے ہو مدثر شاہ کاظمی صاحب کے متعلق، اس میں ایک بھی حوالہ نہیں پیش کیا، اتنا بڑا بیان جھاڑ دیا ہے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ اور پھر تم اور تمہارے بندے جو ہیں مباہلہ کے چیلنج کرتے پھرتے ہیں، اور بھاگتے دوڑتے ہوئے ان کو ایسے ہی لوگ دیکھتے ہیں جیسے کل حسین اور حسینیوں کے سامنے یزیدیت بھاگتی ہوئی نظر آتی تھی، آج اسی طرح مفتی فضل احمد چشتی اور ان کے چاہنے والے جتنے ان کے عقیدت مند ہیں اسی طرح افضل شاہ صاحب کے سامنے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مباہلہ میں، میدان مباہلہ میں وہ نظر نہیں آتے۔ دنیا نے دیکھا ہے، آج تم جھوٹ بول لو، گالیاں دے لو، اور جتنی مرضی مکر بازی فریب کاری کر لو، لیکن دنیا دیکھتی ہے، سچائی چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے کبھی خوشبو آ نہیں سکتی، ان کاغذ کے پھولوں سے۔ ہم نے امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب الصواعق المحرقہ سے روایات پیش کی ہیں، یہ عربی کے اندر ہے، اور کتب خانہ مجیدیہ سے یہ چھپی ہوئی، ملتان سے چھپی ہوئی ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم نے روایات اہل بیت کی فضیلت کے متعلق کثرت کے ساتھ احادیث روایات کتب کے اندر موجود ہیں۔ تم یزید کے متعلق جعلی روایتیں پڑھتے ہو، ضعیف روایتیں پڑھتے ہو، شرم نہیں آتی، اور اہل بیت کے متعلق قرآن مجید کی آیات اور صحیح روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں، وہ تمہیں نظر نہیں آتی، اس لیے کہ تم نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑا ہے اور یزیدیت کو اپنایا ہے اور یزیدیت کا دفاع کیا ہے۔ آج تمہارے لیے یزید اور یزید کا پیشاب ہے۔ میں وہ لفظ نہیں کہتا جو لفظ تم نے کہے ہیں، وگرنہ میرا بڑا دل دکھا ہے، اور ایک روایت میں ہے، اسی کتاب میں ہے، اسی میں ہے، امام ابن حجر نے اس روایت کو لکھا ہے نبی علیہ السلام کی جانب سے، کہ فرمایا جس نے میری اہل بیت کو ایذا دی، تکلیف دی، اس نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی، اور جس نے رسول اللہ کو تکلیف دی اس نے اللہ کو ایذا دی ہے۔ یہ روایت نبی علیہ السلام کی جانب سے، آپ کہیں کہ ضعیف ہے یا موضوع ہے، آپ اپنی تو ثابت کر لیں پہلے۔ تو یہ بلا شبہ جو آل رسول کو تکلیف دیتا ہے وہ رسول اللہ کو تکلیف دیتا ہے، اور وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے۔ آپ اپنے دامن میں جھانکیں، آپ نے اہل بیت کی، آل رسول کی، اولاد رسول کی توہین کی ہے۔